اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو ولید کے دربار میں طلب کیا گیا تاکہ یزید کے لیے بیعت کا مطالبہ کیا جائے، تو تفصیلات کہ وہاں کیا کیا ہوا وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ میرا مقصود ہے کہ صرف امام علیہ السلام کے ان کلمات کو اور ان جملات کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ جو امام علیہ السلام نے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو ولید کے سامنے ارشاد فرمائے، اور وہاں مروان بھی موجود تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انا اہل بیت النبوۃ و معادن الرسالہ، کہ اے ولید ہمیں پہچان، ہم کون ہیں؟ فرمایا کہ ہم ہیں کہ جو اہل بیت نبوت ہیں، و معادن الرسالہ، اور رسالت کی کانیں ہیں، و مختلف الملائکہ، اور ہمارے پاس ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے، ملائکہ ہمارے پاس آتے ہیں، ملائکہ ہمارے گھر میں آتے ہیں، و محبت الرحمہ، اور ہمارا گھر ہے کہ جو رحمت الہی کے اترنے کا مقام ہے، ہمارا گھر ہے کہ جو رحمت الہی کے اترنے کی جگہ ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بنا فتح اللہ و بنا یختم، اے ولید اس اسلام کا آغاز پروردگار عالم نے ہم سے کیا تھا، اور اب اس اسلام کا اختتام بھی پروردگار عالم ہم پر کرے گا۔ یعنی اسلام کی اولین شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہم میں سے ہیں، اور اس اسلام کے آخری وارث حضرت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف بھی ہم میں سے ہی ہوں گے۔ پھر امام علیہ السلام نے اس یزید کے بارے میں کچھ کلمات ارشاد فرمائے کہ جس کے لیے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وَيَزِيدُ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ وَمُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ، کہ دیکھ جس یزید کے لیے تم مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، میں نے تمہارے سامنے اپنے کمالات کو رکھ دیا، اپنے فضائل کو رکھ دیا، اور میں نے تمہارے سامنے یہ اپنے اس مقام کو بیان کر دیا کہ جو اللہ نے صرف ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمارے علاوہ کسی کو عطا نہیں فرمایا، اور تو اس یزید کے لیے مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کون یزید؟ رجل شارب الخمر، کہ جو شراب پیتا ہے، شارب الخمر ہے۔ عزیزان محترم، یہ جملے کم اہمیت کے حامل نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام کس کے سامنے یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے ہمیں اور دیکھنا چاہیے ہمیں۔ امام علیہ السلام مروان جو اہل بیت کا سخت ترین مخالف ہے، اور ولید کے سامنے کہ جو یزید کا گورنر ہے مدینے میں، اس کے سامنے امام علیہ السلام یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں، اور کسی میں ہمت نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ اے فرزند رسول، یزید شارب الخمر نہیں ہے، یزید ایسا نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ اس کا انکار کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امام علیہ السلام وہ حقائق بیان کر رہے تھے تو صاف مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ جب انکار نہیں کیا گیا تو وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے تھے کہ ہاں یزید ایسا ہی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا وَيَزِيدُ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ وَقَاتِلُ النَّفْسُ الْمُحْتَرَمَةِ، اور جو محترم جانے ہیں کہ جن کے قتل کرنے کو پروردگار عالم نے حرام قرار دیا ہے، وہ ان کا قتل کرنے والا ہے۔ وَمُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ، اور صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ علی الاعلان فسق و فجور انجام دیتا ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے وہ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا کہ جس نے قیامت تک کے لیے حسینی منشور کو دنیا کے سامنے رکھ دیا، اور جس پر آج بھی حسینی کاربند ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ولیکن نصبح و تصبحون وننظر و تنظرون اینا احق بالخلافت والبیعت، کہ اے یزید، اے ولید، تو نے مجھے رات کے وقت، رات کے اندھیرے میں بیعت کے لیے طلب کیا ہے۔ یہ تو رات کا اندھیرا ہے، یہ تو رات کی تاریکی ہے، ابھی صبح جو ہے وہ ہونے دے، سورج نکلنے دے، صبح کا اجالا ہونے دے، یہ تاریکی چھٹنے دے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں
جب دن روشن ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ کون ہے کہ جو خلافت کا زیادہ حقدار ہے اور کون ہے کہ جو بیعت کا زیادہ حقدار ہے۔ تو یہ ذن ایمان امام علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جملے تھے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ولید کے دربار میں ارشاد